بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات گہری ہوتے ہی وہ مخصوص خوشبو چاروں طرف پھیل گئی تھی اور ساتھ ہی ہلکی ہلکی رونے کی آوازیں بھی، جیسے کئی عورتیں مل کر کسی جوان موت پر بیان کر رہی ہوں۔ شدید سردی کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ آوازیں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ کئی سال ہو گئے تھے وہ یہ دہشت ناک آوازیں سنتے آ رہے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ آوازیں اور خوشبو اس وقت سے آتی ہیں جب سے وہ انڈیا سے ہجرت کر کے اس گاؤں میں آ کر بسے تھے۔ پہلے تو ہر کوئی خوف زدہ ہو جاتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ لوگ اس بات کے عادی ہو گئے۔ آوازیں اور خوشبو گھر کے ایک بوسیدہ مکان سے آتی تھی۔ یہ مکان برسوں سے بند پڑا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ تقسیم ہند سے قبل اس گاؤں میں ہندو آباد تھے۔ اسی گاؤں میں راجیش نام کا ایک ہندو بھی رہتا تھا، جس کی روپا نام کی خوبصورت بیٹی تھی۔ 2 کمروں پر مشتمل اگرچہ یہ گھر کچا تھا، مگر روپا اسے اتنا صاف ستھرا رکھتی تھی کہ گاؤں کے پکے مکان بھی اس کے سامنے ہیچ لگتے تھے۔ روپا نے اپنے گھر کو سجانے کے لیے بہت سے پھول بوٹے لگا رکھے تھے، جن میں ایک بیل رات کی رانی کی بھی تھی۔ رات کی رانی اسے بہت عزیز تھی۔ رات ہوتے ہی جب اس بیل سے مہک اٹھتی تو پورا گاؤں مہک سا جاتا۔ اکثر اوقات روپا سردیوں کی راتوں میں بھی رات کی رانی کے پاس دیر تک کھڑی رہتی اور اس کی دل فریب خوشبو کو اپنے اندر اتار کر عجیب سی خوشی محسوس کرتی۔ اس کے ماں باپ کئی بار اسے سمجھا چکے تھے کہ وہ رات کو اس بیل کے قریب نہ جایا کرے۔ کہتے ہیں کہ اس بیل پر سانپ اور جنات عاشق ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں۔ نہیں ماتا، ایسا کچھ نہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ روپا اپنے ماں باپ کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتی۔ ایک رات روپا پانی پینے کے لیے اٹھی تو گھر میں پھیلی مہک نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ مہک رات کی رانی کی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی اور مہک بھی تھی جو روپا نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے 2 خوشبوؤں کو آپس میں مکس کر دیا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم اس طرف اٹھتے چلے گئے جہاں رات کی رانی کی بیل کچی دیوار سے ایسے لگی ہوئی تھی جیسے دیوار پر کوئی سبز چادر سوکھنے کے لیے ڈال رکھی ہو۔ روپا کے قریب جاتے ہی بیل میں سرسراہٹ سی ہوئی، جیسے کوئی چیز سرک کر بیل کے پیچھے گئی ہو۔ روپا کے بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اندھیرے میں بیل کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس اندھیرے میں ہلکے سے چمکتے 2 جگنوں کے علاوہ اور کچھ نہیں نظر آیا۔ جگنو پہلے بھی اس پر منڈلاتے رہتے تھے، مگر وہ ایک جگہ نہیں ٹکتے تھے، جیسے یہ 2 جگنو ایک ساتھ ایک جگہ جمے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ روپا نے سوچا اور ایک قدم مزید آگے ہو گئی۔ روپا کے قدم بڑھاتے ہی وہ دونوں جگنو یکدم غائب ہو گئے۔ روپا ٹھٹک کر رکی اور آنکھیں پھاڑے اس طرف دیکھنے لگی۔ اچانک سرسراہٹ ایک بار پھر سے ابھری اور چند سیکنڈ بعد غائب ہو گئی۔ سانپ! روپا کے منہ سے نکلا اور وہ بے اختیار کئی قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی نظریں اب بھی بدستور اسی طرف تھیں، مگر وہاں سوائے بیل کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ روپا چند پل وہیں کھڑی رہی اور پھر واپس کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں معمول سے کہیں تیز تھیں۔ ماتا پتا ٹھیک کہتے تھے، رات کی رانی پہ خوشبو کی وجہ سے جن اور سانپ آتے ہیں، مگر مجھے ہی وشواس نہیں ہوتا تھا۔ روپا نے سوچا اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر انجانے میں وہ پہلے کی طرح اس بیل کے قریب چلی جاتی اور سانپ اسے کاٹ لیتا تو کیا ہوتا۔ بہت دیر تک اسے ایسے ہی خیال ستاتے رہے، پھر کسی وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح وہ دیر سے اٹھی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اس کے ذہن میں رات والا واقعہ گھوم گیا۔ وہ چارپائی سے اتری اور منہ ہاتھ دھو کر سیدھی اس بیل کے پاس گئی۔ بیل سے کچھ دور کھڑی ہو کر اس نے گہری نظروں سے سانپ کے نشان کھوجنے کی کوشش کی، مگر زمین کچی ہونے کے باوجود اسے ایسا کوئی نشان نہیں ملا جس سے یہ پتہ چلتا کہ یہاں سے کوئی سانپ رینگ کر گیا ہو۔ کچھ دیر وہاں کھڑی وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر مایوس ہو کر واپس پلٹ گئی۔ شاید میرا وہم ہو، روپا نے سوچا، مگر دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ روپا نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ رات اس نے یہاں کسی سانپ کی موجودگی محسوس کی تھی، کیونکہ اگر اس کے ماں باپ کو یہ بات پتہ چل جاتی تو وہ روپا کی اس پسندیدہ بیل کو اکھاڑ کر پھینک دیتے۔ روپا یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، اسی لیے اس نے اپنے ماں باپ کو کچھ بھی بتانے سے گریز کیا تھا۔ پھر کئی دن گزر گئے۔ روپا کبھی بھی رات کو اس طرف نہیں گئی۔ روپا کی آنکھ اچانک ہی کھلی تھی۔ اسے لگا جیسے کوئی دھیرے دھیرے اس کا نام پکار رہا ہے۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا، مگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ روپا نے اپنا وہم سمجھ کر منہ سر اچھی طرح لپیٹا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ روپا!
سرگوشی نما آواز ابھری، میرا وہم ہے۔ روپا نے خود کو تسلی دی اور کروٹ بدل لی۔ روپا، سرگوشی دوبارہ سے ابھری۔ روپا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ماں باپ دوسرے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں روپا اکیلی سوتی تھی۔ روپا کی نظر بے اختیار دروازے کی طرف اٹھی، مگر کمرے کا دروازہ بند تھا۔ روپا، کمرے کے ایک کونے سے سرگوشی نما آواز ابھری۔ روپا اچھل پڑی۔ بلا شک و شبہ اسی کا نام پکارا گیا تھا۔ کون ہے؟ روپا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بامشکل پوچھا۔ اندھیرے میں اسے دو جگنو چمکتے نظر آئے، ننھے ننھے سرخ انگاروں جیسے۔ ویسے ہی جگنو اس نے کچھ دن پہلے رات کی رانی کی بیل میں دیکھے تھے۔ روپا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یہ بھی خیال نہیں آیا کہ وہ چیخ کر اپنے ماں باپ کو ہی بلا لیتی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کمرے کے کونے سے آواز آئی۔ کون ہو تم؟ روپا کو اس کے الفاظ سے قدرے حوصلہ ہوا۔ اس کی آنکھیں اب اسی طرف لگی ہوئی تھیں جہاں اندھیرے میں بس دو جگنو ہی نظر آ رہے تھے۔ آواز اسی طرف سے آ رہی تھی، مگر بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا نام مشیل ہے، سرگوشی میں کہا گیا۔ مجھے اپنا دوست سمجھو۔ ساتھ ہی ایک بار پھر حوصلہ دیا گیا۔ روپا کچھ نہیں بولی۔ وہ خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئی۔ اسی لمحے اس کونے سے سرسراہٹ سی ابھری اور روپا سے کچھ دور آ کر رک گئی۔ خوف کے مارے روپا کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ایک طویل سیاہ سانپ اپنا آدھا دھڑ اٹھائے روپا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی چمکتی آنکھیں دو جگنوں کی طرح لگ رہی تھی۔ روپا کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ ایک خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا۔ کمرہ ایک عجیب سی دلکش مہک سے بھر گیا۔ ایسی مہک روپا نے اس رات بھی محسوس کی تھی۔ اس رات اسے بیل کے پاس سانپ کی موجودگی کا شک ہوا تھا۔ روپا کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ وہ منہ کھولے بے یقینی سے اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ میرا نام مشیل ہے، نوجوان نے مسکرا کر اپنا نام دوبارہ بتایا۔ میں جنوں کے ایک مسلمان قبیلے سے ہوں۔ خوشبو ہمیں بہت پسند ہے اور اسی وجہ سے آج میں یہاں آیا ہوں۔ آپ کو نہیں پتا، مگر ہر روز رات کو آپ کے گھر آتا ہوں۔ پتا ہے کیوں؟ مشیل نے روپا سے پوچھا، اور پھر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر خود ہی بتانے لگا۔ ایک رات میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ مجھے بہت اچھی خوشبو آئی اور میں اس کے ماخذ کی تلاش میں آپ کے گھر تک پہنچ گیا۔ تب میں نے آپ کے گھر میں وہ بوٹی دیکھی جس سے خوشبو نکل کر پورے گاؤں میں پھیل رہی تھی۔ مشیل نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ روپا ابھی بھی کچھ نہیں بولی۔ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے آپ کو کئی بار رات کو اس بوٹی کے پاس دیکھا ہے۔ میں سمجھ گیا آپ کو بھی وہ بوٹی بہت پسند ہے جس سے خوشبو نکلتی ہے۔ پھر ایک رات آپ ڈر گئیں، شاید آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد آپ کبھی اس بوٹی کے پاس نہیں گئی۔ مجھے افسوس ہوا کہ میری وجہ سے آپ ڈر گئی ہیں، تو آج یہاں آ گیا۔ مشیل نے مسکرا کر کہا تو پہلی بار روپا کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ جو بھی ہے، روپا کو اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ میں روپا ہوں، روپا نے آہستہ سے کہا۔ جانتا ہوں، مشیل نے سرگوشی کی۔ آپ بے فکر ہو کر خوشبو والی بوٹی کے پاس آ جایا کریں، میرے سوا وہاں اور کوئی نہیں ہوتا۔ مشیل نے روپا کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا تو روپا مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، میں آ جایا کروں گی۔ اسی مخلوق سہی، مگر اسے یہ خوبصورت نوجوان اچھا لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ سو جاؤ، میں جاتا ہوں، کل آؤں گا، مشیل نے روپا سے کہا اور اس کے دیکھتے ہی بند دروازے سے پار ہو گیا۔ روپا دیر تک یوں ہی بیٹھی اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ روپا کا دل کر رہا تھا کہ مشیل اس سے اسی طرح باتیں کرتا رہے، مگر روپا اسے یہ بات نہیں کہہ سکی تھی کہ وہ جا چکا تھا۔ روپا نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سردی اور خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی آنکھیں بند کیے کھڑی رہی اور پھر دروازہ بند کر کے چارپائی پہ آ کے لیٹ گئی۔ اسے آنے والی رات کا انتظار تھا۔ اس کے بعد روپا کا یہ معمول بن گیا تھا کہ رات گہری ہوتے ہی وہ اس بیل کے پاس پہنچ جاتی اور پھر صبح تک دونوں باتیں کرتے رہتے۔ مشیل اور روپا دونوں یہ بات جانتے تھے کہ آگ اور مٹی کا ملاپ ناممکن ہے، اس لیے دونوں ایک دوسرے کو فقط اپنا دوست اور غمگسار سمجھتے تھے۔ ان کی دوستی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ روپا نے کئی بار اپنے تجسس سے مجبور ہو کر مشیل سے پوچھا تھا کہ وہ مسلمان کب ہوا اور کیوں ہوا۔ مشیل نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہی پیدا ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی مسلمان قبیلے سے تھے، البتہ اس کے پردادا نے ایک مسلمان بزرگ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ روپا یہ سن کر حیران ہوئی تھی کہ ایک جن کسی مسلمان انسان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ مشیل نے اسے بتایا کہ اسلام اور اس کی تعلیمات کیا ہیں۔
روپا نے آج تک اتنی پیاری باتیں نہیں سنی تھی۔ اسے تو بس یہی بتایا گیا تھا کہ مسلمان وہ بھٹکے ہوئے انسان ہیں جو بھگوانوں کو نہیں مانتے اور مرنے کے بعد وہ آگ میں جلیں گے، جبکہ مشیل نے اسے جو کچھ بتایا اس سے لگ رہا تھا کہ بھٹکے ہوئے مسلمان نہیں بلکہ دوسرے لوگ ہیں جو اپنے بنانے والے کو بھول کر اپنے الگ الگ خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ مشیل کا انداز اور اس کی ہر بات روپا کے دل کو چھو لیتی تھی۔ وہ کئی ماہ تک سوچتی رہی اور پھر ایک رات اس نے مشیل سے کہا کہ اسے بھی وہ مسلمان کر دے۔ مشیل یہ سن کر حیران اور خوش ہوا تھا۔ اس نے روپا سے کہا کہ وہ جیسے کہتا ہے ویسے وہ دہراتی رہے۔ مشیل نے اسے کلمہ پڑھایا اور اس کا ترجمہ روپا آہستہ آہستہ لفظ ادا کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ کلمہ پڑھتے ہی وہ مسکرائی اور پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مشیل اسے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غم کے نہیں خوشی کے آنسو ہیں، زندگی کے مقصد اور منزل کو پانے کی خوشی۔ لگاتار کئی راتوں کی کوشش کے بعد روپا کلمہ سیکھ گئی تھی۔ مشیل نے اس کا نام رانی رکھا تھا۔ ایک دو بار روپا کے ماں باپ نے اسے رات کو بیل کے پاس کھڑے ہو کر باتیں کرتے دیکھا تھا، مگر انہیں مشیل نظر نہیں آتا تھا، اسی لیے وہ سمجھتے تھے کہ ان کی بیٹی بیل یا پودوں سے باتیں کر رہی ہے۔ ان کے پوچھنے پر روپا بھی یہی کہتی، میں تو رات کی رانی سے باتیں کر رہی ہوں، بھلا پودے بھی کسی سے باتیں کرتے ہیں؟ وہ اپنی بیٹی کی اس نادانی پر ہنس پڑتے۔ روپا خوش تھی کہ اس کا راز کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ ایک شخص ایسا بھی تھا جس کو معلوم ہو گیا تھا کہ روپا روز رات کو کس سے باتیں کرتی ہے، البتہ وہ یہ نہیں جان پایا تھا کہ روپا کس سے بات کرتی ہے۔ یہ روپا کا پڑوسی راجو تھا۔ ایک رات وہ کسی کام سے اپنے صحن میں آیا تو اسے روپا کے گھر سے کسی کی سرگوشیاں سنائی دی۔ غور کرنے پر راجو کو معلوم ہو گیا کہ یہ آواز روپا کی ہی ہے۔ اس نے دیوار سے ذرا سا سر نکال کر روپا کے گھر جھانکا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گیا کہ آدھی رات کو روپا رات کی رانی کے پاس کھڑی ہو کر کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ راجو کو وہاں کوئی ایسا دوسرا نظر نہیں آ رہا تھا جس سے روپا باتیں کر رہی ہو۔ یا تو یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے یا پھر پودوں سے باتیں کر رہی ہے، راجو نے سوچا۔ پاگل ہی ہے جو رات کے اس پہر پودوں سے باتیں کر رہی ہے۔ راجو مسکرایا اور واپس کمرے میں آ گیا۔ راجو نے روپا کے باپ سے بھی یہ بات کی تھی کہ اس کی لڑکی رات کو پودوں سے باتیں کرتی ہے، مگر اسے یہ جان کر مزید حیرانی ہوئی تھی کہ روپا کے ماں باپ یہ بات جانتے تھے۔ تو 4 راتیں گزر گئی۔ راجو بھول گیا کہ اس نے روپا کو باتیں کرتے دیکھا تھا۔ ایک رات وہ لیٹ گھر آیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے وہ بات یاد آ گئی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے روپا کے گھر میں جھانکا اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ روپا آج بھی اسی رات کی طرح وہیں کھڑی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ راجو کو حیرانی اس بات پر تھی کہ روپا اٹک اٹک کر کوئی اور ہی زبان بول رہی تھی، جیسے وہ کسی سے سبق پڑھ رہی ہو۔ اگلی رات راجو روپا کے گھر کی باہر والی دیوار کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ یہ وہی دیوار تھی جس پر رات کی رانی پھیلی ہوئی تھی۔ رات گہری ہوتے ہی رات کی رانی کی خوشبو کے ساتھ وہاں ایک اور دلکش مہک پھیل گئی۔ عین اسی لمحے اسے اندر گھر سے کسی کے قدموں کی ہلکی سی آواز سنائی دی جو اس دیوار کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ السلام علیکم۔ راجو اچھی طرح پہچانتا تھا کہ یہ آواز بلا شبہ روپا کی ہی تھی۔ راجو کو اس بات پر حیرت تھی کہ روپا نے مسلمانوں کی طرح سلام کیوں کیا اور کس کو کیا تھا۔ راجو کو سلام کا جواب سنائی نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے روپا کی یک طرفہ آواز آتی رہی۔ کبھی کبھی وہ ہنس پڑتی۔ عجیب بات یہ تھی کہ راجو کو دوسری کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے روپا دیوار سے باتیں کر رہی ہو۔ وہ اسی ششوپن میں تھا کہ وہ کیا کرے۔ عین اسی لمحے اس کو روپا کی آواز آئی اور اس بار جو کچھ روپا کہہ رہی تھی اسے سن کر راجو پر جیسے بجلی آ گری تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے۔ اس نے کئی بار مسلمانوں کو یہ پڑھتے ہوئے سنا تھا اور جہاں تک راجو نے سنا تھا کہ اس کے مطابق یہ پڑھنے والے کا دھرم بھرشٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہندو نہیں رہتا۔ روپا کلمہ پڑھ رہی ہے کیا؟ راجو نے سوچا۔ تو کیا وہ مسلمان ہو گئی ہے؟ مگر کیوں؟ کیسے؟ اگلے دن یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ راجیش کی بیٹی روپا مسلمان ہو گئی ہے۔ جو بھی ہندو سنتا کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ روپا کے ماں باپ تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی۔ اس کے ماں باپ سیدھے سادے انسان تھے۔ لوگوں کی باتوں سے انہیں لگتا تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی اب نرک میں جلے گی اور وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے روپا سے کہا کہ وہ تو کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، پھر وہ کیسے مسلمان ہو گئی؟ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں نا۔
مگر روپا کے جواب سے دم بخود رہ گئے۔ نہیں ماتا پتا، یہ سچ ہے، روپا نے عزم سے کہا۔ پھر انہیں ساری بات بتا دی۔ مشیل کے بارے میں جان کر وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہیں لگا کہ ان کی بھولی بھالی بیٹی پر عیب ہے، جس نے اسے مسلمان ہونے پر مجبور کیا ہے۔ مگر روپا نے انہیں یقین دلا دیا تھا کہ اس پر کوئی عیب نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہے۔ اللہ جب کسی کو چن لیتا ہے تو انسانوں سمیت اپنی جس مخلوق سے چاہے اسے ہدایت بخش دے۔ چند دن کے بعد روپا کے سمجھانے اور کوششوں سے اس کے ماں باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ البتہ انہوں نے یہ بات چھپا کر رکھی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ جلد یہاں سے کسی مسلمانوں کے گاؤں میں چلے جائیں گے، جہاں انہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہاں لوگ اب ان کو چین سے جینے نہیں دیں گے۔ چند دن کے بعد ایک رات روپا اور اس کے ماں باپ کھانا کھا کر جیسے ہی اپنے کمروں میں گئے، دیوار پھلانگ کر 7 نقاب پوش ان کے گھر میں آ گئے۔ 3 صحن میں پہرا دیتے رہے، باقی روپا کے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود ہتھیار ان کے خطرناک ارادوں کا پتہ دے رہے تھے۔ روپا ابھی لیٹی ہی تھی کہ اسے باہر آہٹ سنائی دی۔ مشیل آج اتنی جلدی آ گیا؟ اس نے مسکرا کر سوچا اور جلدی سے چارپائی سے اتر کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسی لمحے کمرے میں کئی نقاب پوش داخل ہوئے اور روپا کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اسے دبوچ لیا۔ ایک نے اپنا ہاتھ سختی سے روپا کے منہ پر رکھ دیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے منہ سے نقاب اتارا تو روپا چونک پڑی۔ یہ تو اس کا پڑوسی راجو تھا۔ راجو نے بنا کچھ کہے برچی روپا کے پیٹ میں کھونپ دی۔ منہ پر ہاتھ ہونے کی وجہ سے چیخ روپا کے منہ میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے 2-3 وار کیے اور پھر اسے چھوڑ کر خاموشی سے نکل گئے۔ دوسرے کمرے میں موجود روپا کے ماں باپ کو علم ہی نہ ہو سکا کہ ان کی اکلوتی بیٹی کسی کے تعصب کی بھینٹ چڑھ گئی ہے۔ روپا بھی ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے جسم سے نکلنے والا خون زمین کو پاک کر رہا تھا۔ مشیل اپنے وقت پر ہی آیا تھا۔ روپا کے گھر میں داخل ہوتے ہی اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس کی حساس ناک نے ہوا میں خون کی مہک محسوس کر لی تھی۔ وہ سیدھا روپا کے کمرے کی طرف گیا۔ اندر کا منظر اس کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ رانی! مشیل اپنی پوری قوت سے چلایا اور تیزی سے روپا کے قریب گیا، مگر اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ حلق پھاڑ کر رویا تھا۔ اس کی آواز سوائے اس کے اور کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ مشیل نے ہی روپا کے ماں باپ کو جگایا تھا۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہاں کا منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگلے دن صبح اس گاؤں میں میلہ سا لگا ہوا تھا۔ دور اور قریب کے مسلمان روپا کا جنازہ پڑھانے آئے تھے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ صبح انہوں نے سفید کپڑوں میں کچھ لوگوں کو قافلے کی صورت میں اس طرف آتے دیکھا۔ انہوں نے بھی بتایا تھا کہ فلاں جگہ ایک لڑکی فوت ہو گئی ہے۔ جو کوئی بھی اس کا جنازہ پڑھے گا وہ خوش قسمت ہوگا۔ ہم بھی سعادت سمجھ کے چلے آئے۔ روپا کو اس کے گھر میں ہی اس کی پسندیدہ بیل رات کی رانی کے قریب دفنا دیا گیا۔ اسی رات گاؤں کے 7 گھروں میں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آئیں۔ ان میں سے ایک گھر راجو کا بھی تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ کسی نے راجو سمیت گاؤں کے 7 آدمیوں کو زندہ جلا دیا ہے۔ وہ یہ سب لوگ تھے جو اس رات روپا کے گھر میں گھسے تھے۔ ان کو مارنے والا کوئی اور نہیں، رانی کا دوست اور رات کی رانی کا دوست مشیل تھا۔ پھر ہر رات یہ ہونے لگا کہ رات جیسے ہی گہری ہوتی، روپا کے گھر سے رات کی رانی کی خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی اور ساتھ میں بین کی آوازیں بھی۔ کچھ عرصے بعد رات کی رانی کی بیل سوکھ گئی، مگر خوشبو پھر بھی آتی رہی۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ خوشبو رات کی رانی یعنی روپا کی قبر سے آتی تھی اور بین کی آوازیں ان لوگوں کی روحوں کی ہیں جنہوں نے روپا کو مارا تھا۔ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی دلچسپ اور خوفناک داستان کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔